السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج آپ کے سامنے کلاس 10 درخشاں اردو چیپٹر نمبر 20 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کا جو معروضی سوالات ہے آج پھر اسے دیکھنا ہے۔ آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ندا فاضلی کہاں پیدا ہوئے؟ ندا فاضلی کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب ہے ندا فاضلی گوالیار میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ گوالیار۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2 ہے، ندا فاضلی کو کون کون سے ایوارڈز ملے؟ اس کا جواب ہے ندا فاضلی کو ساہتیہ سمیلن ایوارڈ، غالب ایوارڈ اور خسرو ایوارڈ ملی۔ اس کا جواب ہو گیا۔ سوال نمبر 3 دیکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے، ندا فاضلی نے مشرق و مغرب کے کن ملکوں میں ہندوستانی ادیبوں کی نمائندگی کی؟ ندا فاضلی نے مشرق و مغرب، مشرق پورب مغرب پچھم کے کن ملکوں میں ہندوستانی ادیبوں کی نمائندگی کی؟ اس کا جواب ہے ندا فاضلی نے یو ایس اے، UAE، جرمنی، بنگلہ دیش، پاکستان، انگلینڈ، ماریشس وغیرہ میں ہندوستانی ادیبوں کی نمائندگی کی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4 ہے، ندا فاضلی کے 3 شعری مجموعے کے نام لکھیے۔ ان کے 3 شعری مجموعہ جو ہیں ان کا نام لکھنا ہے۔ ندا فاضلی کے 3 شعری مجموعے کا نام یہ ہے۔ نمبر 1 لفظوں کا پل، نمبر 2 مور ناچ، نمبر 3 آنکھ اور خواب کے درمیان۔ سوال نمبر 5 دیکھیں۔ سوال نمبر 5 ہے، ندا فاضلی نے سماج کے کس طبقے کے مسائل کو اپنی نظموں میں ابھارا ہے؟ ندا فاضلی نے سماج کے کس طبقے کے لوگوں کے مسائل کو اپنی نظموں میں ابھارا ہے، یعنی لکھنے کی کوشش کی ہے؟ اس کا جواب ہے انہوں نے اپنی نظموں میں سماج کے کمزور اور پسماندہ، یعنی جو پچھڑے لوگ ہیں، پسماندہ کے طبقے کے مسائل کو پیش کیا، یعنی ابھارنے کی کوشش کی ہے اپنے نظم کے اندر۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 1 ہے، نظم بجلی کا کھمبا کس نے لکھا؟ ندا فاضلی، میر انیس، ولی دکنی، شبنم کمالی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے ندا فاضلی۔ سوال نمبر 2 ہے، ندا فاضلی نے کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ BA، PhD، MA، بیرسٹری۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے MA۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3 ہے، ندا فاضلی نے پہلے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ یعنی MA کرنے کے بعد انہوں نے پہلا پیشہ کون سا اختیار کیا؟ صحافت کا، معلم کا، ڈائریکٹری کا، ڈاکٹری کا، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے صحافت کا۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، نظم بہت آسان تھی پہلے کس نے لکھا؟ یعنی اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ نظم بہت آسان تھی پہلے کے لکھنے والے کون ہیں؟ نظیر، ندا فاضلی، سید محمد جعفری، پرویز شاہد۔ اس کا رائٹ آنسر ہے ندا فاضلی۔ سوال نمبر 5 دیکھیں۔ سوال نمبر 5 ہے، ندا فاضلی کس دور کے مشہور شاعر ہیں؟ جدید دور، قدیم دور، مغلیہ دور، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے جدید دور۔ سوال نمبر 6 ہے، ندا فاضلی نے کہاں رہنا پسند کیا؟ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، امریکہ میں، ہندوستان میں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہندوستان میں۔ سوال نمبر 7 دیکھیں۔ سوال نمبر 7 ہے، ندا فاضلی MA کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد کہاں چلے گئے؟ جب انہوں نے MA کی ڈگری حاصل کر لی تو حاصل کرنے کے بعد یہ کہاں چلے گئے؟ دہلی، بنگلور، حیدرآباد، ممبئی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے ممبئی۔
سوال نمبر 8 ہے، زندگی کی طرف کس کا شعری مجموعہ ہے؟ یعنی زندگی کی طرف جو ہے اس کو کس نے لکھا ہے، یہ کن کا شعری مجموعہ ہے؟ ندا فاضلی، پرویز شاہدی، حالی چکبست۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے ندا فاضلی۔ چیپٹر مکمل ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس چینل کے ذریعے امتحان کی تیاری بہت آسان طریقے سے کرے۔ فقط والسلام، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔